تو میرے بھائیو، نماز کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے 700 سے بھی زیادہ مقام پر ذکر کیا ہے نماز کو، 700 سے بھی زیادہ۔ کسی بھی عبادت کے حوالے سے اتنا ذکر قرآن کے اندر نہیں کیا ہے جتنا نماز کے حوالے سے کیا ہے، اس لیے کہ عقید توحید کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا عمل جو کسی مسلمان پر فرض قرار دیا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے وہ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ آپ پورے انبیاء کی تاریخ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ رب العالمین مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ یحییٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، سارے کے سارے انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دعا مانگی ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی نمازی بنا اور ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا؟ آج کتنے ایسے سماج و معاشرے کے اندر مسلمان بھائی ہیں جو خود نماز کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کا بچہ سوئے رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو جگاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں رات میں 12 بجے پڑھ کر کے آیا ہے، لیٹ سویا ہے، کیسے نماز فجر کے لیے جائے گا؟ نہیں جگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ بچہ قیامت کے روز آپ کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا رب العالمین نے میری اس باپ کو جنت میں مت داخل کر، اس لیے کہ خود نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز کے لیے اٹھاتا نہیں تھا، نماز کے لیے مجھے بلاتا نہیں تھا۔ بیوی آئے گی، رب العالمین اس کو نماز پڑھنے، یہ دنیا کے اندر خود نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہتا نہیں تھا، اس کو جنت میں کیسے داخل کر رہا ہے؟ رشتہ دار بہت سارے آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ذمہ داریوں کا جواب نہ دے سکا رب العالمین کے ہاں تو پھر اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا، اس کو پکڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ الگ الگ ذکر کیا، بیوی ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، فلاں حاکم ذمہ دار ہے، الگ الگ سارے لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس نصیحت کو، آپ اس طرح کی جو باتیں ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسے آپ ذہن میں رکھیں، نماز خود پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے نصیحت بھی کریں، اور یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے کیا جائے گا، اور پھر جب ایک نئی زندگی شروع ہوگی، وہاں پر قیامت برپا ہوگی، وہاں پر تو وہاں بھی سب سے پہلے نماز کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب لوگ پریشان ہوں گے، جب لوگ تکلیفوں میں ہوں گے، جب لوگوں کے لیے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی زبانیں نکلی ہوں گی، پسینوں میں شرابور ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بچا لے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا، اس دن کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ان میں 2 کا ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح روایت بخاری کی، شاب نشأ فی عبادت اللہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، جوان جو رب کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو۔ تو ایسے لوگ جو نمازی ہیں قبر کے اندر کی تکلیف سے بھی بچ جائیں گے، اور جب قبر کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا قیامت کا تو اس کی تکلیف سے بھی بچ جائیں گے۔ اور قبر کی تکلیف اور اس طریقے سے قیامت کی تکلیف سے بچ جانا کیا کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے صاحب۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو قبر کی تکلیف سے اور اس طریقے سے قیامت کی تکلیف سے بچا لیا تو اس کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں، عذاب قبر سے محفوظ رہیں، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں۔ باقاعدہ ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔
قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے ہولناکیوں سے اللہ بچا لے، باقاعدہ دعا کرتے ہیں. اور ایک نمازی آدمی قیامت کے ہولناکیوں سے، عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا.